جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے حصے کا کام کر کے الحمدللہ اب ہم محفوظ حالت میں یہاں پہنچ چکے ہیں، ایک محفوظ مقام پر۔ لیکن ہم سب نے، میری ٹیم کے تمام ارکان نے، اللہ کو سلامت رکھے، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے آڈیو انجینئر، ہمارے پروڈیوسرز، ہمارے رپورٹرز، بابر ملک صاحب ہمارے پنڈی کے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ۔ عقیل ماشاءاللہ انہوں نے بڑی جواں مردی کا مظاہرہ کیا، بھرپور تشدد ہوا، مارا پیٹا گیا، کھینچا تانی کی گئی، لیکن ہم نے حق خطیب صاحب کو الحمدللہ بے نقاب کر دیا۔ جو مقصد تھا بتانا کہ یہ صاحب ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپتے ہیں، آپ نے آج دیکھا کہ انہوں نے وہاں نعرے لگوائے، اشتعال دلایا لوگوں کو کہ وہ ہماری جان کے درپے ہو جائیں۔ آج کانفرنس کو رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ ایک آیت نہیں سنا سکے موصوف، 3 گھنٹے تک ٹیم سریام کو اور ہمیں یرغمال بنا کر رکھا۔ پولیس وہاں سے کہتی تھی کہ جی چلتے ہیں کہ ہم جانے نہیں دیں گے ان کو۔ وہی ڈرامے بار بار دہرائے کہ جن خواتین کی آنکھ سے بچی، یعنی وہی بچی جس کی آنکھ سے 4 بار چین نکال چکے، آج 5ویں بار بھی اس کی آنکھ سے چین نکالی، تو پھر کاہے کی حامل ہے کہ آپ اس کو 4 بار میں ٹھیک نہیں کر سکے اور آج بھی اس کی آنکھ سے چین برآمد ہو رہی ہے۔ جب ہم نے کہا جی ایک بار اور نکال کے دکھا دیں تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بچی بیچاری 10-15 منٹ تک تکلیف کی حالت میں رہی، اور مجھے امید ہے کہ ان کے اپنے سوشل میڈیا نے ان کا یہ ڈھونگ، ان کی یہ نوٹنکی بے نقاب کی ہوگی۔ ہمارے کیمرے چھین لیے گئے، ہمارے موبائل فون چھین لیے گئے، ہماری ریکارڈنگز کو بند کروا دیا گیا، وہاں جان بوجھ کر انٹرنیٹ کے سگنلز کو ڈاؤن کروا دیا گیا، اور ہم ظاہر وہاں سے لائیو نہیں جا سکے۔ لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، قوم کو بتا دیا کہ ختم نبوت کی آڑ میں یہ نوٹنکی، یہ ڈھونگ جاری ہے، اور بدقسمتی سے سادہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم تمام لوگ یہاں آ گئے۔ بار بار میرا اصرار تھا کہ حضرت آپ بتا دیں کہ آپ اللہ کے کلام سے، آپ کے بقول جو دم کرتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں۔ 3 سے 4 گھنٹے تک ہم یہ اعمال رہے، میں بار بار یہ کہتا رہا ایک آیت سنا دیجئے، ایک سورت سنا دیجئے۔ آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، ختم نبوت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ختم نبوت سے متعلق ایک آیت تلاوت فرما دیں، ایک حدیث۔ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا ختم نبوت کا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ ہمارا وہ شخص جو ان کے ٹرک بے نقاب کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، اسے دھمکایا گیا، اسے دھکے دیے گئے، اسے مارا پیٹا گیا۔ عقیل ہمارے ساتھ موجود ہے اور پورا مجمع چلا رہا تھا عقیل کو سامنے لے کر آئیں، عقیل کو سامنے لے کر آئیں گے۔ پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سید اقرار الحسن انشاءاللہ العزیز حق خطیب صاحب کے آستانے پر جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بے نقاب کروں گا، لیکن جو ٹرک تھے ان کے، اتنا شور، اتنا ہنگامہ، اتنی نعرے بازی اور اتنے پرتشدد اور اشتعال والے لوگ انہوں نے وہاں مشترک کیے کہ ظاہر ہے اس تک نوبت ہی نہیں آنے دی۔ لیکن ایک بھی کلام اللہ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں سنا سکے، نہیں بتا سکے کہ وہ کیا وظائف پڑھتے ہیں، نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے، نہیں بتا سکے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی یا نہیں۔ اور وہی ڈھونگ انہوں نے رچایا، انہی بچیوں کی آنکھوں سے دوبارہ چین برآمد کی جو بچی 4-5 بار ان کی ویڈیوز میں آ چکی ہے۔ تو بار بار اشتعال دلایا۔ انہوں نے اپنی قوم کا نام لے کر کہا کہ وہ تہاڈی غیرت تے سوال آ گیا، یعنی وہ جو وہاں موجود لوگ تھے ان کو قوم کے نام پر، وہ جو ان کی ایک قوم ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، اس کو تضحیک کا نشانہ بنانے کا الزام ہم پہ لگایا اور کہا کہ جناب آپ پر یہ حملہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم نبوت کے خلاف، یعنی نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرت کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے کاز کا یا مقصد کا منکر ہے۔ خدا کا خوف کیجئے، آپ اپنا حلیہ دیکھیے، آپ اپنی حرکات دیکھیں، یہ آپ کی بہادری ہے۔ اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آڑ میں آپ نے چیخنا چلانا کیا ہے، گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی، آرگومنٹ نہیں کیا، دلیل نہیں، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے پھر ہم نے اختتامی کار ان کو ایک کہہ کے، اور میں اپنے وعدے پر قائم، میں نے کہا میں دوبارہ کھانا کھانے آؤں گا آپ کے پاس، پھر کیمروں کے ساتھ ہم جائیں گے تاکہ، اور اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت جاگیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کیا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود کو سپہ سالار ختم نبوت کہتے ہیں،
ایک آیت سنا دیجیے. تو اگر اس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا، اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی، تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوالیہ نشان ہے. اس ملک کے درگاہوں کے گدی نشینوں پر بھی، اس ملک کی خانقاہوں کے جانشینوں پر بھی، اس ملک کے علماء کرام پر بھی، اس ملک کے مشائخ اعظام پر بھی آج پوری قوم نے تماشا دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آڑ میں، لوگوں کے حصار میں اپنے 2 نمبر کے دھندے کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتا. بار بار استعمال کرتا ہے مذہب کا، بار بار استعمال کرتا ہے دین کا. تو میری علماء سے، مشائخ سے، پاکستان کے صحافیوں سے، پاکستان کے عوام سے درخواست ہے، خدا کے واسطے اقرار الحسن کے لیے آگے مت آئیے، ٹیم سریام کے لیے بھی آواز بلند مت کریں. دین اسلام کی خاطر آگے بڑھیے، ختم نبوت کے اصل مقصد کو بچانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیجیے. اور جو شخص خاموش رہے گا تاریخ کے اس اہم ترین دوراہے پر، تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ میری ہار یا جیت کا نہیں ہے. پوری دنیا نے آج دیکھا کہ ایک شخص کس طرح سے اپنے فراڈ کو، اپنے ڈرامے کو، اپنے ڈھونگ کو، اپنے ٹرکس کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا، گندے اور غلیظ اشارے کر رہا تھا جو خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی ویڈیوز میں خود کو اللہ کا ولی کہتے رہے. آج کم سے کم ہم نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ جی میں اللہ کا ولی نہیں، اور ظاہر ولیوں والی ان کے اندر کوئی بات بھی نہیں، اپنی کرامات کو بھی ثابت نہیں کر سکے. ایک آیت جو انسان قرآن مجید کی نہیں پڑھ سکتا، جس شخص نے آج تک کسی نماز کی امامت نہیں کروائی، اس شخص کے ہاتھ میں پروردگار کی ذات شفا کیسے دے سکتی ہے؟ اور وہی ڈھونگ جو اپنی مختلف ویڈیوز میں وہ شور مچا کے، اپنے لوگوں کی موجودگی میں تشدد کر کے، ہمارے لوگوں کو یرغمال بنا کے وہ ڈھونگ انہوں نے بار بار دہرائے. لیکن قوم بے وقوف نہیں ہے، ان کی حقیقت پہلے بھی جانتی تھی. لیکن میں نے اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ شخص ختم نبوت کے کاز کے پیچھے چھپ رہا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے، تمام پاکستانیوں سے، امت مسلمہ کے تمام مشاہیر سے، تمام مشائخ اعظام سے، کہ میرے لیے نہیں، خدا کے واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کے لیے آگے بڑھیے، اولیاء کرام کی عزت اور حرمت کے لیے آگے بڑھیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ خانقاہوں کے تقدس کے لیے، درگاہوں کے تقدس کے لیے، اللہ کے ولیوں کے تقدس کے لیے آگے بڑھیے، ورنہ یہ فتنہ پھیلتا جائے گا. آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اور الٹیمیٹلی پورا معاشرہ یرغمال بنا لیا جائے گا اس شخص اور اس کے پیڈ حوالیوں کی جانب سے. اداروں سے، ارباب اختیار سے، ارباب اقتدار سے میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے جاگیے، اپنا اپنا کردار ادا کیجیے. اور آخر میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے ریجن کی، اس ایریا کی پولیس کے جوانوں کو. آج یقین جانیے اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور واقعتاً سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر یہ ان مذہبی خنڈوں کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تو یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ آج موجود نہ ہوتے. جس طرح سے وہ غیر ذمہ دار آدمی جو خود کو کلندر دوراں کہلواتا ہے، وہ اشتعال دلا رہا تھا لوگوں کو مذہب کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر. قوم فیصلہ کرے گی کہ ختم نبوت کو بچانے کی کوشش کس نے کی اور ختم نبوت کو نقصان پہنچانے والا کون ہے. لیکن علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ونس اگین جتنے ارباب اختیار ہیں، بالخصوص راولپنڈی ریجن کی جو پولیس ہے، جو ڈی پی او صاحب ہیں، ریجنل پولیس آفیسر ہیں، متعلقہ ایس پی ہیں، ان سب نے بہت مثبت کردار ادا کیا. اور یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرح سے اس نے مشتعل کر دیا تھا مذہبی طور پر لوگوں کو کہ وہاں سے زندہ بچ کر ہم باہر آتے. ہم تو جان کی بازی لگا کر گئے تھے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم اور حرمت کو بچانے کے لیے. میرے تمام ٹیم ممبرز نے وہاں بڑی ثابت قدمی سے وہ وہاں موجود رہے، ڈٹ کر سامنا کیا ان کی غنڈہ گردی کا اور ان کی بدماشی کا. لیکن ظاہر ہے آپ مذہبی اشتعال انگیزی کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اتنی بڑی تعداد میں، ہم چاہتے تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں ساتھ لے جا سکتے تھے. وہاں اس آستانے کے اطراف میں چھتوں پر موجود لوگ بھی ہمارے حق میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ورنہ ایک فساد برپا ہو جاتا. حق خطیب صاحب کے پیٹ لوگ ظاہر ہے وہاں پہ ٹک نہ پاتے ان تمام لوگوں کے سامنے جو کہ ہماری حمایت میں، دین اسلام کی حمایت میں وہاں پر موجود تھے. سو ونس اگین ایک بار پھر ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ
کہ جنہوں نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے کردار ادا کیا، لیکن دین بچانے کا معاملہ ہے، شریعت محمدی بچانے کا معاملہ ہے، طریقت بچانے کا معاملہ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے اپنے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کیجیے گا، اپنے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کیجیے گا۔